مودی جب یہ کہتا ہے کہ ہمارے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ہے، ہمارے ساتھ دنیا ساتھ ہے، تو اس کا کیا کانٹیکس ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ جی وہ ان کا کہنا ہے تو وہ تو جو مرضی کہیں. انہوں نے مجھے یاد ہے امرتسر میں ایک میٹنگ ہو رہی تھی، یہ تھی، اٹ واز ون آف دی ملٹی لیٹرل میٹنگس، یا ہارٹ آف ایشیا کانفرنس تھی یا کوئی اور تھی. اس میں روس بھی تھا، چین بھی تھا. یہ کچھ 5-6 سال پرانی بات ہے. مودی صاحب نے یہی کہا انٹرنیشنل کمیونٹی ہمارے ساتھ ہے اور پاکستان یہ کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے. تو پریزیڈنٹ آف چائنا نے ان کو کانٹرڈکٹ کیا. پھر روس کے نمائندے ضمیر کابولوف تھے، وہ رشیا کی نمائندگی کر رہے تھے، انہوں نے ان کو روکا، وہاں ٹوکا تھا. اتنا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ٹھیک ہے کہ بین الاقوامی برادری انفارچونیٹلی جو کوئی اس میں مورلز تو کم ہوتے ہیں اور لوگ اپنا قومی مفاد دیکھتے ہیں، اور اسی لیے جو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل میں پہلے کھلم کھلا کئی ملک ہماری سپورٹ کرتے تھے، اب وہ اگر اتنی اوپن سپورٹ نہ کریں لیکن ان کی جو پارلیمنٹس، ان کا جو میڈیا ہے وہ کور کرتا ہے ہیومن رائٹس وائلیشن جو انڈیا کر رہا ہے. ساری ویسٹرن ورلڈ جو آج کل امریکہ، یورپ کو کوشش کی ہے انڈیا نے اپنے ساتھ نتھی کرنے کی اگینسٹ چائنا، وہ بھی یہ مانتے ہیں. وہ اتنے بیوقوف نہیں ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے وہ چین کو کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے امریکہ، لیکن وہ ان کے لوگ اتنے بیوقوف نہیں کہ وہ یہ سمجھیں کہ جناب وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن نہیں ہو رہی، گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہے. اس لیے کوئی اتنا آسان نہیں ہے لوگوں کو الو بنا دینا. نمبر 2، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان کو غزہ نہیں ہے. پاکستان میں خدا نہ خواستہ اگر کچھ ہوا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ میں ایز فارمر فارن منسٹر آئی وانٹ ٹو بی کیئرفل ود مائی ورڈز. دیر از اے رسپانس ول بی کوئی جیسے ہوگا میں کہوں گا ویسا ہی یہاں سے جواب جائے گا، اور کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے زیادہ ہو جو ہندوستان توقع کر رہا ہے. فل فلیج ویل گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کسی حد تک بھی پھر پاکستان اپنے دفاع کے لیے جائے گا؟ اس میں کوئی شک نہیں. کوئی ملک بھی جو ہے اگر اس پہ حملہ ہو جائے تو اپنے دفاع کے لیے وہ بالکل ہر صورت میں جائے گا. یہ تو اس وقت انڈیا جنگ امپوز کر رہا ہے نا. میں نہیں سمجھ رہا کہ جنگ ہوگی بائی دا وے. دس ناٹ مائی امپریشن، ڈونٹ رن اوے ود دیٹ آئیڈیا. لیکن انڈیا از پرووکنگ اٹ ٹو اے لیول کہ شاید ان کے ہاتھ میں نہ رہے. کیونکہ جب آپ ایسکلیشن لیڈر پہ چڑھتے ہیں، میرا اپنا تجربہ مجھے بتا رہا ہے یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے. پھر آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ رکنا کہاں ہے. تو میں انڈین لیڈرشپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اس گیم میں نہ پڑیں، یہ بڑی خطرناک ہے. رائٹ سر، یہ جو جیسے آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کی بات کی کہ کوئی ظاہر ہے اتنا بیوقوف نہیں ہے، لوگ تحقیقات کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کچھ انٹرسٹ ہوتے ہیں کنٹریز کے، اپنے اکنامک انٹرسٹ ہوتے ہیں جس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ کنٹریز اپنا سٹانس تھوڑا سا مبہم رکھ لیتی ہیں. لیکن اگر اس پرٹیکولر اٹیک کے کانٹیکس میں دیکھیں جو فالس فلیگ آپریشن انڈیا نے کیا ہے، اس کو اگر دیکھیں تو پاکستان کو تو کسی قسم کا بھی اس میں نہ ملیٹریلی کوئی فائدہ ہے، نہ ڈپلومیٹیکلی کوئی فائدہ ہے، نہ کوئی اسٹریٹجک ایڈوانٹیج ہے اس کے اندر. تو پاکستان ہمیں تو جی نقصان ہی نقصان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو بین الاقوامی برادری کی سپورٹ سیکھ کر رہے ہیں. بلوچستان میں جو ہندوستان انٹرفیئرنس کر رہا ہے، جو ان کے پرائم منسٹر، ان کے ہوم منسٹر، ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر دوول صاحب، وہ تو سارے کھلے بندوں کلیم کر رہے ہیں. ان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ کہتے ہیں ہم تمہارے گھر میں گھس کے ماریں گے، اور پھر وہ امریکہ میں بھی گھستے ہیں، کینیڈا میں بھی گھستے ہیں، وہاں بھی بندے مارتے ہیں. تو وہ جو ہے ہم تو دنیا سے سپورٹ چاہ رہے ہیں بلوچستان پہ. کہ پھر آپ نے ریسنٹ انسیڈنٹ دیکھا ٹرین میں لوگوں کا آئیڈینٹی کارڈز دیکھ کے انہیں قتل کیا گیا، نام پڑھ کے ان کو قتل کیا گیا کہ کس علاقے سے یہ بندے ان کا اوریجن ہے. تو یہ جو کام ہو رہا تھا، اور کراس اس وقت بھی بتایا گیا تھا کہ ان کا کنیکشن تھا کراس دا بارڈر. تو وہ ساری جو کہانی تھی انڈیا نے تو ڈینائی نہیں کیا. انڈیا کا فارن آفس بھی چپ رہا، انہوں نے کنڈیم بھی نہیں کیا. ہمارے فارن آفس نے تو کنڈیم بھی کیا اس کو. Killing of civilians cannot be justified and foreign officers rightly said so. اور آج کیبنٹ نے بھی، کمیٹی آن سیکورٹی نے بھی یہی کہا کہ کوئی اس کو کنڈون نہیں کرتا killing of civilians. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.